تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عمل بہت مشہور ہے، اس کو اے ٹی ایم کارڈ بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو جب پیسوں کی ضرورت ہو تو اے ٹی ایم کارڈ کی طرح آپ چھن چھن اس سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے، لیکن اس کی ترکیب جو ہے عوام الناس کے اندر ایک غلط پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کو بتانا اور اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہے، لیکن عمل حقیقی جو ہے وہ آپ کے سامنے آج ہم بتاتے ہیں کہ یہ اے ٹی ایم کارڈ والا فوری طور پر پیسوں کی اشد ضرورت ہو تو فوری پیسے اللہ رب العزت سے مانگ کر حاصل کرنے والا یہ عمل کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآنی آیات جتنی بھی ہیں، آپ قرآنی آیات کو کسی ایک آیت کو یا کسی ایک سورت کو مکمل پڑھ کر اس کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کا کوئی سا بھی اسم اعظم اس کی ترتیب کے ساتھ، اس کی ترکیب کے ساتھ اور اس کے جو اعداد کے مطابق اور جو اہل علم اور اہل جو فن ہیں ان کے مطابق، ان کی ترتیب کے مطابق آپ ترتیب دیے ہوئے کسی بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر قرآنی آیت کے درمیان میں قطع برید کرنا، کچھ آیات کو ملانا، ان کو توڑ کر کاٹ کر آپس میں جوڑ کر ملانا، یا ایک آیت کو یا ایک لفظ کو درمیان سے کاٹ کر روک کر اس میں کچھ اور عمل داخل کرنا، دوسری قرآن کی آیت داخل کرنا، یا اللہ کا کوئی اسم اعظم داخل کرنا، کوئی بھی ایسی چیز داخل کرنا، یہ تحریف قرآن میں آتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں، نہ بتانے والوں کو پتہ ہے، نہ سننے والوں کو پتہ ہے، نہ کرنے والوں کو پتہ ہے، نہ کروانے والوں کو پتہ ہے۔ بس ایک جہالت کا دور دورہ ہے، اور اپنی جہالت کے اندر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور گڑ گڑ کے چیزیں بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے اعمال سے پرہیز کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کے اجر اور ثواب کی بجائے الٹا آپ کو اس کا گناہ ملے، الٹا آپ اس کے عذاب اور زوال کا شکار ہوں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ کیونکہ کوئی بھی اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی آیت کو آپ اگر درمیان سے کاٹتے ہیں، یا اس کے لفظ کو کاٹ کر، یا ایک لفظ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کے لفظ کے درمیان کسی حرف کو روک کر، یا کسی حرف کے ساتھ دوسرے حروف اور دوسرے الفاظ کو ملا کر، چاہے وہ اسم اعظم ہی کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کا معنی اور مطلب فوری طور پر بدل جائے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے، ایک لفظ کے درمیان آپ اس کے حرف کے ساتھ دوسرا حرف ملا دیں، یا دوسرا لفظ اس کے اندر داخل کر دیں، جس طرح پودوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے کہ ایک پودے کی شاخ کو، جڑ کو کاٹ کر دوسرے کے ساتھ ملا کر ٹیپیں لگائی جاتی ہیں، پھر وہ پودا ایک نئی چیز بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، یہ تبدیل ہونے سے، تحریف کرنے سے، تحریف ہونے سے، اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو بدلنے سے بالکل پاک ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو خدا را ایسے اعمال سے پرہیز کریں کہ جو بالکل قطع برید کے زمرے میں آتے ہوں اور تحریف قرآن کے زمرے میں آتے ہوں، کہ جس کے اندر اللہ کا اسم اعظم چاہے شامل ہو، چاہے کوئی اور نام شامل ہو، چاہے کوئی اور آیت شامل ہو، اس کے الفاظ کو کاٹ کر یا روک کر، جس طرح یہ اے ٹی ایم والا کارڈ والا عمل بتایا جاتا ہے کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر 9 جگہ پر جب کاف آتا ہے تو اس کاف کے اوپر آپ نے رک کر ساتھ اس کے یا کریم پڑھنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے آ کے پوچھا اور سوال کیا، اس لیے ہم بتانے کے لیے مجبور ہوئے ہیں کہ جس کا بھی میں نے یہ عمل اس کو پوچھا کہ آپ نے کس طرح کیا، اس نے کہا جی یہاں پر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک پہ اب کاف پہ رک کر یہاں پر کریم پڑھا، ما ودعک ربک وما قلی، ہر کاف کے اوپر آپ رک کر کاف کے ساتھ آپ اس کے اللہ کے کلام کے اس مبارک آیت کے مطلب کو، ترجمے کو، مفہوم کو، تشریح کو، تفسیر کو، پوری طرح اس کے متن اور اس کے پورے ہر چیز کو آپ کاٹ کر روک کر اللہ کا نام شامل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ اور اکثر لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے مجہول قرآن پڑھا ہوا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے مریض ہیں، ہمارے مریدین ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ عمل کیا، یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، اور یہ دعا پڑھی، یہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی۔ تو جب ہم ان سے سنتے ہیں تو بالکل غلط پڑھتے ہیں۔
نہ ان کو تلفظ کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی تجوید کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے کسی مخرج کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی ان کو ترجمے اور مفہوم کا پتہ ہوتا ہے۔ بس جیسے سنا، جیسے بچپن میں پڑھا، ویسے ہی آگے چلتے گئے اور کرتے کرتے ساری زندگی گزار کر قبر میں چلے گئے۔ تو اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو تو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور آپ ان کو قرآن کے ساتھ تحریف کر کے اللہ کا اسم اعظم شامل کر کے پڑھا رہے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ بنا رہے ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ ہے، بالکل ہے، اس سے پیسے فوری ملتے ہیں، برکات ملتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اس ترتیب سے نہیں کہ قرآن کے اندر تحریف کر کے، کاٹ کے، دخل دے کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے قرآن میں کچھ اور چیز داخل کر کے نہیں ملتی۔ اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں جو حقیقی ترتیب ہے، کہ آپ نے سورۃ الضحیٰ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ الضحیٰ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے یا کریمو 9 بار پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے سورۃ الضحیٰ کو ایک بار پڑھنا ہے اور یا کریمو آپ نے 9 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے سورۃ الضحیٰ کو 9 بار پڑھنا ہے اور یا کریمو کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ہر بار 9 بار، یعنی ایک بار سورۃ الضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ، آخر پہ آپ نے یا کریمو 9 بار پڑھ لیا۔ پھر آپ نے سورۃ الضحیٰ کو مکمل کیا بسم اللہ کے ساتھ، پھر یا کریمو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 9 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد سجدے میں آپ دعا کریں گے۔ یہ ہے اے ٹی ایم کارڈ، اور یہ ہے فوری پیسے لینے والا عمل، جو کارڈ کی طرح آپ کو چند پیسے ملیں گے، لیکن قرآن میں تحریف کر کے الفاظ کے اندر دوسرے الفاظ اور حروف کو کاٹ کر اور الفاظ اور حروف کے اندر قطع برید کر کے اور تحریف کر کے کرنے والا عمل نہیں ہے۔ اس کو پوری ترتیب کے ساتھ پڑھ کے پھر اس کو مکمل کر کے دعا کرنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی، صحیح اعمال بتانے کی اور صحیح سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔